اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میرا آج کا موضوع انتہائی ضروری بھی ہے اور انتہائی حساس بھی ہے، اور یہ معلومات میں نے تقریباً ایک ہفتہ لگا کے جمع کی ہیں، پوری تحقیق کی ہے، پوری تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور میرے سے پہلے کافی لوگ بنا چکے ہوئے ہیں، میں سب سے آخر میں بنا رہا ہوں، کیونکہ میں پہلے پوری تحقیق کرتا رہتا ہوں کہ کوئی ایسی غلط بات نہ ہو جائے کہ جس سے کل کو مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے کہ اس عمر میں بھی میں جھوٹ بولتا ہوں۔ تو پوری تسلی کرنے کے بعد، تحقیقات کرنے کے بعد میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اور سب سے پہلے میں آپ سے وہی اپیل کروں گا کہ الحمدللہ الحمدللہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور سب سے سینئر یوٹیوبر بھی ہوں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، پہلے ویڈیو دیکھیں، پھر لائک کریں، پھر سبسکرائب کریں چینل کو، اور پھر گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو اب میں سب سے پہلے آتا ہوں اعظم سواتی پہ۔ دیکھیں، اعظم سواتی پاکستان کا وہ غلیظ کردار ہے جس کے ثبوت بھی کافی حد تک مل گئے ہیں کہ یہ غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لے کے تو ان سے یہ کرتا رہا ہے، کیا نام ہے، اپنے ملک کی آرمی جو ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں ان پہ بھونکتا تھا، ان سے غیر ملکیوں سے پیسے لے کے۔ تو اب ہماری عدالتوں کا کام ہے نا کہ بھائی وہ اس کو کیوں ریلیف دے رہی ہیں۔ اس پہ تو آرٹیکل 6 لگنا چاہیے تھا، جس کو انہوں نے فوری ضمانت دے دی ہے۔ ان ججوں کے اوپر بھی میں تو کہتا ہوں آرٹیکل 6 لگائیں، جو اس طرح کے اساس کیسوں میں فوری طور پہ ضمانت لے لیتے ہیں، اور پھر ساتھ منع بھی کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی اور کیس ہے تو اس میں اس کو گرفتار نہ کیا جائے۔ کیوں نہ کیا جائے؟ ایک مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس نے اپنی افواج کو بدنام کیا پورے دنیا میں، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے اس نے جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، غیر ملکیوں سے پیسہ لے کے تو اپنے ملک کو افواج کو بدنام کیا ہے۔ تو کیوں نہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے؟ کیوں اس کی ضمانت لی جا رہی ہے؟ ججوں پہ جب یہ کوئی آدمی کر دیتا ہے ذرا سے بھی تو کیا کہتے ہیں، جی یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ کیوں تم لوگ زیادہ عظیم ہو ان جوانوں سے جو اپنی جان قربان کرتے ہیں؟ تم تو آتے ہی پیسہ کمانے کے لیے، تمہارا اپنا تو یہ حال ہے، جس کام کے لیے تمہیں بٹھایا گیا، سیلریاں ملتی ہیں، بونس ملتے ہیں، پلاٹ ملتے ہیں، اس کام کو تو تم سر انجام دے نہیں سکتے ہو۔ کہ ابھی تک 148 ممالک میں سے 136 ممالک پہ اپنے ادارے کو پہنچا دیا ہوا ہے، اور پھر بھی عقل نام کی چیز نہیں ہے ان میں۔ پتہ نہیں کس نے ان کو جج بنا کے بٹھا دیا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اب ادھر بھی صفائی ہونے والی ہے، ادھر بھی اللہ نے کرم کر دیا۔ اب جو چیف جسٹس آنے والے ہیں نا، وہ انشاءاللہ جیسے اللہ نے آرمی سے صفائی کر دی ہے نا گند کی، ایسے ہی انشاءاللہ سپریم کورٹ سے بھی اور نچلی عدالتوں سے بھی صفائی ہو جائے گی گند کی، وہاں سے بھی اللہ نے کرم کر دیا ہے۔ اور اعظم سواتی کے بعد میں دوسرے نمبر پہ آتا ہوں جی، یہ جناب ہیں، کیا نام ہے، میجر عادل راجہ صاحب۔ یہ جناب یہ وہ میجر عادل راجہ صاحب ہیں جو آج کل اپنا یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں۔ اور پہلے ان کا کردار میں آپ کو پہلے سے بتا دیتا ہوں کہ یہ میجر عادل راجہ صاحب آپ تو آرمی سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں نا، جب آرمی میں تھے اس وقت بھی ان کا کوئی اچھا کردار نہیں تھا، وہاں پہ بھی ان کی بہت سی کمپلینیں آتی تھیں، یہ کوئی موقع بھی کرپشن کا چھوڑتے نہیں تھے۔ جیسے مطلب خان صاحب مشہور ہے نا کرپشن میں، ایسے ہی یہ بھی مشہور تھے۔ تو ان کو ادارے سے نکالا گیا، تو اس کے بعد انہوں نے پھر کیا کیا، یہ گھس گئے جا کے ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی میں، وہاں
لوگوں کے بڑے بڑے گھپلے کیے، کروڑوں کے حساب سے گھپلے کیے، اور اچھی لوٹ مار کرنے کے بعد نا جو زمینیں گورنمنٹ کی تھی ان کو بھی کاغذات میں ان کے جعلی کاغذات ملی بھگت سے بنا کے ان کو سیل کر کے تو ملک سے ہی بھاگ کے تو چلے گئے جناب عادل راجہ صاحب انگلینڈ۔ انگلینڈ جب گئے، پتہ نہیں کیا چیز منہ میں چلی گئی ہے، جب انگلینڈ گئے تو وہاں جا کے تو انہوں نے کیا کیا، اپنا ہی ادارہ جس ادارے سے انہوں نے پوری زندگی اپنے بچوں کی پرورش کی ہے، جس ادارے سے تنخواہیں لے لے کے کھاتے رہے ہیں، بونس لے لے کے کھاتے رہے ہیں، لوٹ مار کرتے رہے ہیں، اسی ادارے کے خلاف ہی غلیظ زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ بعد میں پھر پتہ چلا کہ وہاں ان کو کچھ لوگ ملنے آتے ہیں جو کہ ناپسندیدہ لوگ ہیں، جن کا تعلق راہ سے بھی ہے اور اسی طرح یہودیوں سے بھی ہے، اسرائیل سے بھی ہے، اس طرح کے لوگوں سے وہ ملتے رہے ہیں، ان سے پیسے لیتے رہے ہیں، ان سے پیسے لے کے تو اپنے ہی ملک کے خلاف، اپنی ہی افواج کے خلاف بیان بازی کرتے رہے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے آرمی پہ الزام لگایا کہ پتہ نہیں کون کون سا الزام لگایا جی، کوئی الزام انہوں نے چھوڑا نہیں۔ اچھا اب آتے ہیں جی عمران خان کے والے سے۔ خان صاحب نے کیا کیا، خان صاحب نے یہ کیا کہ جس تاریخ کو سعودی پرنس آ رہا تھا 17 اور 18 نومبر کو، این اسی ڈیٹ کو انہوں نے اعلان کر دیا جی کہ میں نے اسلام آباد پہ چڑھائی کرنی ہے، اور وہاں جا کے میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک کہ حکومت گرا نہیں دیتا، گرانے کے لیے میں آ رہا ہوں، چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو جو سعودی پرنس آ رہا تھا، اور اس وقت ملک کے حالات ایسے تھے کہ کوئی بھی ملک کا وفادار بندہ اس طرح کی حرکت کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ آ رہے تھے یہاں پہ تقریباً 12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے گوادر میں۔ گوادر میں انہوں نے بہت بڑی آئل ریفائنری کا افتتاح کرنا تھا۔ 12 بلین ڈالر کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی ہمارے ملک میں، اور آگے تو پاکستانی پیسہ آنا تھا لیکن وہاں سے 12 بلین ڈالر آنے تھے۔ وہ ڈالر آنے سے ہمارے ملک کو کتنا فائدہ ہو جاتا۔ انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے اس طریقے سے پہلے کیا، اس میں کچھ خاص انہیں کامیابی نہیں عطا ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، جو فوج کے اندر بھی ان کا عمران خان کا ایک گروپ تھا نا، اب الحمدللہ اس سے نجات مل گئی ہے، تو اس گروپ کو ساتھ ملا کے تو ایک سعودیہ میں جو پاکستانی تھا نا، رحمت اللہ نام تھا، ISI سے اس کا تعلق تھا، تو اس کو ساتھ ملا کے تو موجودہ چیف جو ہے نا، ان کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا، سعودیہ کو ورگلایا، سعودیہ کے خلاف کو غلط بیانی کی کہ جناب ان کا تعلق تو ایران سے ہے، ان کو بنایا جا رہا ہے یہ تو آپ کے دشمن ملک کا ہے، حالانکہ ایران بھی مسلمان ہے، سعودیہ بھی مسلمان ہے، اور یہ جو ہمارے چیف صاحب ہیں یہ تو سید ہیں، تو سچے سید ہیں، اور اس طرح ان کو غلط بیانی کر کے ایک وہ ڈالی گئی، تو انہوں نے بیان دے دیا پاکستانی ایمبیسی کو کہ بھائی ہم آپ جو چیف بنا رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے مطلب ناپسندیدہ ملک سے ہے، تو اس مسلک سے ہیں، اہل شیعہ مسلک سے ہیں، تو لہٰذا ہم پاکستان نہیں آ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ہم کسی قسم کا کاروبار نہیں کریں گے۔ پھر جب انہیں پوری تحقیقات کی گئی، وزیر اعظم نے ایک انکوائری کروائی، تو اس میں ثابت ہوا کہ وہاں پہ ایک ISI رحمت اللہ ہے، یہ سارا کا سارا پلان اس کا کیا گیا، اور اس کا تانے بانے بھی فیض حمید کے ساتھ ملتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر میجر ارسلان صاحب جو کہ وزیر اعظم صاحب کی ویڈیو ریکارڈ کرتے تھے اور آگے سپلائی کرتے تھے، ان کے تانے بانے بھی جا کے فیض حمید کے ساتھ ہی ملتے ہیں۔ یہ فیض حمید صاحب نے، ان کے خلاف بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے کہ انہوں نے جتنا اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے نا، اتنا کسی جرنیل نے بھی نہیں پہنچایا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہر جگہ پہ ہمیں مدد کی، تو اللہ کی کرم نوازی سے ہمارا اچھا سید آج، اور کیا نام، حافظ قرآن آرمی چیف بن گیا ہے، اور اسی طرح
قاضی فائز عیسیٰ جب سپریم کورٹ میں آ جائے گا تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ اللہ کی مدد کے ساتھ صفائی ہو جائے گی، وہاں سے جو گند ہے وہ بھی نکل جائے گا۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس ملک میں آپ کو صحیح بتاؤں نا کہ اس کو اللہ کی مدد سے ہی چلایا جا رہا ہے، ورنہ جس طرح کے حالات ان لوگوں نے پیدا کر دیے تھے نا۔ ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے گرفتار کیا گیا، تو جیسے ترکی میں نکلی تھی عوام، اس طرح پورا ملک سڑکوں پہ نکل آئے، گھر گھر جا کے ڈور بائی ڈور کمپین کریں کہ لوگ مجھے آ کے عوام بچائیں، میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ بھائی تو اپنے دور میں تو ہر بندے کو تو نے گرفتار کروایا اور ثابت ان پہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، تیرے پہ سب کچھ ثابت ہو گیا ہے، ابھی تک تجھے انہوں نے گرفتار اس وجہ سے نہیں کیا کہ پکے اب ثبوت آ گئے ہیں، تیرے خلاف آ رہے ہیں، وہ جعلی پیرنی کے پنکی پیرنی کے خلاف آ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد پھر فرا گوگی پہ بھی سارے کے سارے ثبوت مل گئے ہیں گورنمنٹ کو، اور اس کے علاوہ جو ہے نا عثمان بزدار کے خلاف بھی کافی زیادہ مواد اکٹھا ہو گیا ہے پورے پروف کے ساتھ۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہے، پنجاب کا بڑا ڈاکو، جس کو خود عمران خان کہتے تھے کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کے خلاف بھی کافی مواد اکٹھا ہو گیا ہے۔ اس نے کیا کیا سے اس نے خود نہیں کیا لوٹ مار، خود نہیں بڑے بڑے ڈاکے مارے، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کے تھرو کیا ہے، اور ان کو اس نے ملک سے باہر بھگا دیا ہے تاکہ وہ گرفت میں آنے سے بچ سکیں، لیکن انشاءاللہ وہاں سے بھی انٹرپول کے ذریعے واپس آئیں گے۔ اور میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ میجر عادل راجہ کو فوری طور پہ انٹرپول سے رابطہ کر کے اس کو پاکستان لایا جائے، کیونکہ وہ جو غلیظ زبان اپنے چینل پہ پوری دنیا میں پھیلا رہا ہے، غیر ملکی طاقتوں سے پیسے لے کے اپنی افواج کو بدنام کر رہا ہے، اپنے ادارے کو بدنام کر رہا ہے، اس پہ فوری طور پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور اس کو اس نشان عبرت بنانا چاہیے، پاکستان لا کے آرٹیکل 6 اس پہ بھی لگنا چاہیے، اور جو آئی ایس آئی کا آفیسر ہے رحمت اللہ، اس پہ بھی لگنا چاہیے، جو سعودیہ میں تھا اور جس نے سعودیہ میں یہ غلط اطلاعات پہنچائی تھی کہ کیا نام ہے، یہ چیف صحیح نہیں لگایا جا رہا ہے، یہ روکا جا رہا تھا اس چیف کو۔ ایماندار بندے کو تو یہ ایک پورا وہ تھا، کیا نام ہے، پورے کا پورا ایک مطلب پورے عالمی طاقتوں کا ایک جال بنا ہوا تھا پاکستان میں۔ شکر الحمدللہ کہ اللہ نے غیب سے مدد کی تو اس جال کو موجودہ چیف توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ان افسران کو جبری ریٹائرڈ کر دیا گیا ہے کچھ کو، اور خالی ریٹائرڈ تک نہیں محدود ہونا چاہیے، ان پہ آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے، جنہوں نے یہ رکاوٹ ڈالی، اور جن لوگوں نے سعودیہ اور پاکستان کے تعلق خراب کرنے کی کوشش کی، اور جن لوگوں نے پاکستان کو عمران خان سمیت مل کے دیوالیہ کرنے کی کوشش کی، اور ملک کو اچھے خاصے چلتے ہوئے ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا کہ آج آٹے کا تھیلا 2000 روپے کا مل رہا ہے 15 کلو کا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کی معیشت کو اس نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، اور اب کہہ رہا ہے نہیں جی میں تو مہنگائی کے خلاف نکلوں گا، اور اس جاہل کو پوڈری کو یہ نہیں پتہ ہے۔ یہ ویسے آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ ہے پوڈری ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں مجھے کسی عدالت میں لے کے چلے جائیں نا، وہاں اس کا ٹیسٹ کروائیں، اگر اس کے خون سے کوکین کی اور پاؤڈر کی اور چرس کی مقدار برآمد نہ ہونا تو میں ہر قسم کی سزا کے لیے تیار ہوں۔ تو باقی یہ تھوڑا حساس معاملہ تھا، اس لیے میرے سے پہلے ہزاروں لوگ بھی لاگ بنا چکے تھے اس کے اوپر، میں نے سب سے آخر میں بنایا، اور اس وجہ سے بنایا کہ میں کہتا ہوں کوئی عادل راجہ ہو یا عمران خان ہو، کوئی بھی ہو نا، کسی پہ جھوٹا الزام نہ لگ جائے کہ کل کو مجھے شرمندگی ہو، کہ لوگ کہیں میرے جو دیکھنے والے لوگ ہیں وہ مجھ پہ بڑا اعتماد کرتے ہیں، بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں کہ میں حق سچ کی بات کرتا ہوں، حق سچ بتاتا ہوں، تو ان کے ذہن میں یہ نہ آ جائے کہ بھائی میں بھی جھوٹ بولنا شروع ہو گیا ہوں۔ تو اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو آخر میں وہی کہ بزرگ آدمیوں کا خیال رکھیں، بزرگ ماں باپ ہیں یا ساس سسر ہیں ان کا خیال رکھیں، سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے، ٹمپریچر انتہائی 0 پہ آیا ہوا ہے راولپنڈی اسلام آباد کا، میرا تعلق بھی راولپنڈی کینٹ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہماری
हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हमारी अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमाए। हमारी अफवाज पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमाए। और इसके साथ मैं इंशाल्लाह 2 दिन बाद इसी का एक दूसरा हिस्सा पेश करूँगा, उसमें कुछ मज़ीद मालूमात होंगी, वो उन पे मैं अभी तहकीकात कर रहा हूँ। पूरी तसल्ली करने के बाद फिर उनको भी जारी करूँगा और उस पे इबलाग करूँगा, तो ताकि किसी किस्म का झूठ ना हो, उसमें सच और हकीकत हो। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह इस मुल्क का हामी और नासर हो और अल्लाह इस मुल्क की गैब से मदद फरमाए और अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अफवाज पाकिस्तान की मदद फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और इस मुल्क को तबाह करने वालों की नस्लों को भी अल्लाह ताला नबी पाक के सदक़े तबाह और बर्बाद करे। और इस मुल्क की हिफाजत करने वालों और जो लोग इस मुल्क के साथ मुखलस हैं, उनकी अल्लाह ताला गैब से मदद फरमाए और उनके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।